बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब, स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लिमान, मेहमानान गिरामी, ख्वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मैं तीसरे पार्लिमानी साल की तकमील और चौथे साल के आगाज़ पर तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लिमान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अल्लाह ताला के हुजूर दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरी अक़दार और एक दूसरे की बर्दाश्त की रिवायात फ़रोग़ पाएँ। ख्वातीन व हज़रात, मेरी आज की ये गुफ्तगू पाकिस्तान के हाल और मुस्तक़बिल के हवाले से है, क्योंकि मेरा मुल्क एक नई और मस्बत सिमत की जानिब गामज़न है। गुज़िश्ता 3 सालों में हमारे मुल्क और कौम में बहुत सी मस्बत तब्दीलियां आई हैं और मेरी आज की ये तकरीर इन तब्दीलियों और कामयाबियों का अहाता करने की कोशिश होगी। मैं इंशाअल्लाह इस बात का भी जिक्र करूंगा कि हम पिछली दहाइयों में तरबियत की किन मराहिल से गुजरे और इसके नतीजे में हमने कौन कौन सी ताकतें और सलाहियतें हमारे अंदर पैदा हुई, जिनकी बदौलत हम इंशाअल्लाह एक चमकते दमकते और उभरते हुए पाकिस्तान की मंजिल को पालेंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, सबसे पहले मईशत पर गुफ्तगू हो जाए। और आप जानते हैं कि कोरोना के मनफी असरात की सबब दुनिया की तमाम मईशतें सुकड़ने लगी, मगर अल्लाह ताला के फजल व करम से और हुकूमत की अच्छी पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर रही और पाकिस्तानी मईशत की शरह नमू 3.94% रही। मैं ज़्यादा तफसील में जाने से गुरेज करूंगा, क्योंकि पिछले दिनों बजट सेशन के दौरान हुकूमत ने ख़ास तौर पर और वज़ीर आज़म इमरान खान ने माशी कामयाबियों पर तफसीली रोशनी डाली है, मगर मैं चीदा कामयाबियों का जो जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पर, इसके बावजूद कि आप शोर मचाएं, हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। माली साल 2021 के दौरान पाकिस्तान की बरामदात गुज़िश्ता साल से जो 23.7 अरब से बढ़कर इस साल 25.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई। तरसीलात ज़र 19.4 अरब डॉलर के रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गए, जो कि पिछले साल की निस्बत से तकरीबन 6 अरब डॉलर ज़्यादा है। और इस साल के शुरू के 2 महीनों में मजीद 10% इसमें इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले और एशिया की बेहतरीन और दुनिया की चौथी बेहतरीन कारकर्दगी का एजाज हासिल किया। मई 2021 में एक सेशन में रिकॉर्ड तोड़ 2.21 अरब के हसीस की खरीद और फरोख्त हो गई। हुकूमत की इक़दामात की बदौलत 2 साल कबल आलमी बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 28 दर्जे बेहतरी का ऐलान किया था और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि इस साल ओवरसीज चैम्बर ऑफ इन्वेस्टर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हालिया सर्वे के मुताबिक समंदर पार सरमायाकारों का पाकिस्तानी मईशत और हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर एतमाद यानी बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स तकरीबन 60% बढ़ा है। FBR ने साल 2021 में टैक्स वसूलियों की मदद में
4,732 अरब रुपए इकट्ठे किए, जो कि पिछले साल की निस्बत से तकरीबन 18% ज्यादा हैं। इसी तरह मौजूदा माली साल के 2 महीनों में हदफ से 160 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठा किए गए हैं। अब जरा सुने, अवाम की इतनी बड़ी तादाद में टैक्स जमा कराना और तरसीलात ज़र भेजना हुकूमती पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद की अक्कासी करता है। मैं मुबारकबाद देता हूं हुकूमत को कि FATF के मैदान में बड़ी तनदही से काम करके सारे एतराज़ात के हल के लिए कवानीन और प्रोसीजर बना लिए गए और लागू भी कर दिए गए। अवाम और बिलखुसूस कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया। मकान और छत की फराहमी के लिए नया पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज किया। जो चलेगी वो ये कि इस हुकूमत के तामीराती शोबे को 36 अरब की सब्सिडी देने के अलावा इस हुकूमत ने मुख्तलिफ टैक्सों की मद से अवाम को अपने मकान की तामीर के लिए आसान शराइत पर कर्ज की फराहमी की है। सब्र करेंगे, सुनेंगे। अवाम को बात समझ आ गई है, यहां भी लोगों को समझ आनी चाहिए। नतीजतन पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंस पोर्टफोलियो 260 अरब रुपए की हद उबूर कर चुका। हुकूमत के ऐलान करदा तामीराती पैकेज में अब तक 447 अरब की मालियत के 1252 मंसूबों की रजिस्ट्रेशन हुई है। हुकूमत के इन इक़दामात की बदौलत न सिर्फ माशी सरगर्मियों में तेजी आई है, बल्कि 70 के करीब डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज जैसा कि स्टील, सीमेंट, रंग और रोगन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इसमें लोगों के रोजगार के मौके भी शामिल हुए हैं। तामीराती शोबे में तारीखी तरक्की का सेहरा वजीर आजम पाकिस्तान के सर जाता है कि जिन्होंने अवाम के एहसास पर पाबंदी पॉलिसी बनाई, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने भी हमें माशी कामयाबी से नवाजा। ज़राअत के शोबे में 2.77% की तरक्की हुई है और उसमें मजीद मेहनत की जरूरत है। हुकूमत के IT शोबे पर खुसूसी तवज्जो की वजह से IT बरामदात 2.12 अरब डॉलर तक पहुंच गई और गुज़िश्ता साल की निस्बत में इन बरामदात में 47% का इजाफा हुआ है। रजिस्टर करना पड़ेगा। पाकिस्तान में नौजवानों को तरबियत और रोजगार के मौके फराहम करने के लिए भी अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। इनमें वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत नौजवानों की ऑनलाइन तरबियत का प्रोग्राम डिजी स्किल्स काबिल जिक्र है। यह अमर काबिल तहसीन है कि अब तक 17 लाख नौजवानों को इस प्लेटफॉर्म के जरिए तरबियत दी जा चुकी है। कोई छोटा नंबर नहीं है, 17 लाख नौजवानों को, जिसमें अक्सरियत 18 साल से 29 साल की उम्र के नौजवान हैं। पाकिस्तान की फ्रीलांसर्स ने अब तक 20 करोड़ रुपए का डॉलर का ज़र मुबादला कमाया है। हुकूमत को इस बात का इदराक है कि दुनिया इस वक्त चौथे सनती इनकलाब से गुजर रही है, जो शोर शराबे से रोका नहीं जा सकता। और ये इनकलाब सिर्फ मादी तरक्की का इनकलाब नहीं, बल्कि एक फिक्री और जहनी इनकलाब है। माजी में अक़वाम ने कारखानों और इंडस्ट्रीज की मदद से तरक्की की है। ये तरक्की जिसे हम ईंट और गारे की तरक्की भी कहते हैं, जरूरी है मगर ये वक्त लेती है।
اس کے مقابلے پر جدید ٹیکنالوجی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ باتیں سن لیں گے تو سمجھ میں بھی آ جائیں گی، دل اور دماغ میں اتر جائیں گی، عقل میں آ جائیں گی. میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہا تھا اور آئی ٹی کی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، انٹرنیٹ آف تھنگز، نیٹ ورکنگ اور ڈیٹا انالیسس، اور یہ ایسی دیگر ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کی مدد سے تیز رفتار ترقی کا امکان ہے. اور میں سائبر سیکیورٹی پر بھی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ذہانت کے اعتبار سے پاکستانی قوم اور پاکستانی نوجوان دنیا میں کسی قوم سے پیچھے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے مساوات کے ساتھ ذہن سب کے لیے سب میں بانٹا ہے. اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہمارا نوجوان اپنی ذہنی استعداد کو بروئے کار لا کر عصر حاضر کی سائبر ڈیفنس اور سیکیورٹی چیلنجز پر احسن طریقے سے قابو پانے میں مدد کرے گا. خواتین و حضرات، معزز پارلیمان، یہ تو تھے چند معیشت کے اشاریے، مگر اسی طرح حکومت کا انسانی وسائل کی ترقی کو اولین ترجیح دینا اور انسانی ہمدردی پر مبنی پالیسیوں کو اپنانا دوسری بڑی تبدیلی ہے اور کامیابی ہے. بدقسمتی سے ماضی میں ہیومن ڈیولپمنٹ کے شعبوں کو نظر انداز کیا گیا اور ہم نے اپنی توجہ صرف برک اینڈ مورٹر ڈیولپمنٹ پر ہی مرکوز کی. کرپشن کے ناسور اور ماضی کی غلط ترجیحات کی وجہ سے ہم نہ صرف ترقی سے محروم رہے بلکہ انسانی سماجی ترقی کے تمام اشاریوں یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کی میں بھی دنیا سے پیچھے رہ گئے. ٹیلنٹ کی قدر نہیں کی، میرٹ کی پرواہ نہیں کی. نتیجہ یہ ہوا کہ گورننس کمزور ہوا اور برین ڈرین کا بھی سامنا کرنا پڑا. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ قومی سلامتی کا تصور اب صرف سرحدوں اور فوجی معاملات تک محدود نہیں ہے بلکہ ماحول، خوراک، تعلیم، چھت اور صحت کے شعبے انسانی سلامتی کے جامع تصور کے تحت مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. ہمیں اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ ایک نئے عظیم الشان پاکستان کا قیام ایک تعلیم یافتہ، صحت مند اور ذمہ دار قوم کے ذریعے ہی ممکن ہے. ہنرمند اور ذہین افراد اقوام کی ترقی کے لیے سب سے بڑا پلر ہیں. جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا، سن لو، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. کہیں بات مثبت ہوگی، کہیں منفی ہوگی، مگر ہر فرد ذمہ دار ہے. لہذا حکومت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر معاشرے کے کمزور اور نادار افراد کی فلاح و بہبود کے لیے احساس پروگرام جیسے پاورٹی ایلیویشن، سماجی تحفظ کے مثالی منصوبوں کا قیام عمل میں لائی ہے. ذہنی و جسمانی کمزوری کے خاتمے کے لیے احساس نشو و نما، وسیلہ تعلیم، احساس کفالت، احساس اسکالرشپ، احساس ایمرجنسی کیش، احساس آمدن، احساس لنگر خانے اور احساس کوئی بھوکا نہ سوئے کے پروگراموں کی مدد سے مستحق اور غریب افراد کی معاشی اور سماجی تحفظ پر کام کر رہی ہے. لوٹ مار سے ہٹا کر انسانوں پر فوکس کیا گیا ہے. بڑی اہم بات ہے. حکومت نے اس سال تقریباً 208 ارب روپے مختص کیے ہیں
1 करोड़ 20 लाख खानदानों को कैश आमदनी दी जाएगी, जिससे मुल्क के 30% आबादी मुस्तफीज हो सकेगी। इन तमाम मंसूबों में न सिर्फ खवातीन बल्कि खुसूसी अफराद की ज़रूरियात को भी मद्देनज़र रखा गया है और इनके लिए ऐसे इक़दामात किए गए हैं। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत इस माली साल में 70 लाख खवातीन को माहाना 2000 रुपए दिए जाएंगे। और 20 लाख खुसूसी अफराद को माहाना 2000 रुपए देने की मंजूरी भी दी गई है। स्टेट बैंक की जानिब से खवातीन और खुसूसी अफराद की माली शमूलियत यकीनी बनाने के लिए खुसूसी कर्ज की स्कीम मुतारिफ कराई गई। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कर्ज की स्कीमें तो मौजूद हैं, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, ज़रा सा सोचने की बात है। कर्ज की स्कीमें तो मौजूद हैं, मगर मुनासिब आगही न होने की वजह से, जहालत की वजह से कर्ज लेने वालों की तादाद बहुत कम है। एक और बेहतरीन कामयाब जवान प्रोग्राम है, जिसके लिए इस साल तकरीबन 100 अरब रुपए की रकम रखी गई है। इसके लिए कि मुल्क के नौजवानों को आसान शराइत पर अपना कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज दिए जाएं। अब तक 15 अरब रुपए से जायद की रकम तकरीबन 14,000 कारोबार शुरू करने में इस्तेमाल हो चुके हैं। हुकूमत ने नौजवानों की कैपेसिटी बिल्डिंग के इजाफा और इन्हें बाहुनर बनाने के लिए हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है। और अब मुल्क भर में 720 इदारों में 1,70,000 नौजवानों को स्किल्स दी जा रही हैं और हुनरमंद बनाया जा रहा है। जरा सा इजाजत दें। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इसी तरह हुकूमत अवाम के सेहत के मुफ्त इलाज के लिए भी प्रोग्राम सरगर्म अमल है। सेहत सहूलत प्रोग्राम और सेहत कार्ड के तहत पाकिस्तान यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जा रहा है। अब तक 1 करोड़ 80 लाख खानदान, जो कि तकरीबन 8 करोड़ 10 लाख अफराद बनते हैं, इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे हैं। आपका ताल्लुक चाहे खैबर पख्तूनख्वा से हो, पंजाब या बलूचिस्तान से हो, इस्लामाबाद से हो या आज़ाद जम्मू और कश्मीर से, साबका फाटा के अजला से हो या गिलगित बल्तिस्तान से, आप जिस्मानी कमजोरी का माजूरी का शिकार हों या आपका ताल्लुक किसी भी अक़लियत से हो, रियासत आपकी सेहत के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। बहुत जल्द पूरी मुकम्मल आबादी को तक ये सेहत सहूलत प्रोग्राम पहुंचा दिया जाएगा। मजीद बरा हुकूमत मुल्क में टेली मेडिसिन के फ़रोग़ के लिए भी इक़दामात कर रही है और ये मेरा एक पसंदीदा टॉपिक है। इनमें सूबों से भी दरख्वास्त करता हूं मैं कि वो टेली मेडिसिन के तसव्वुर को अपनाने पर तवज्जो दें, जिससे गरीब आदमी या औरत, हम तो इस काबिल हैं कि किसी को फ़ोन भी कर लें पेट में दर्द हो, एक गरीब आदमी और औरत फ़ोन पर बात करके मशवरा तो ले ले, अस्पताल जाने की ज़रूरत तो ना हो उसको। तो मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि टेली मेडिसिन पर तवज्जो दी जाए। घर पर बहुत बोझ अस्पतालों से बच जाएगा। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी, जिसका मुझे ख्याल है कि इसकी पर तवज्जो देनी चाहिए, इसकी वजह से वसाइल पर बोझ बढ़ रहा है और हमें तालीम, सेहत, खुराक, ट्रांसपोर्ट, पानी, निकासी आब और तवानाई जैसी ज़रूरियात ज़िंदगी अवाम तक पहुँचाने में मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। हमें बच्चों की पैदाइश में वक्फा लाने, कुनबा छोटा करने, कुरानी आयात के मुताबिक माँ खुद अपने बच्चे को दूध पिलाए, इन चीज़ों को आम करने की ज़रूरत है ताकि बच्चों की बेहतरीन परवरिश हो सके
اور جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں بچوں کی کمزوری، سٹنٹنگ اور میل نیوٹریشن کا ذکر کیا تھا، وہ اسی طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں اس سلسلے میں میڈیا سے، علماء اکرام اور معاشرے کے دیگر طبقات سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں حکومت کی مدد کریں، اور حکومت سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس میں فنڈنگ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کا شعبہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور حکومت نے پاکستان میں یکساں تعلیمی نصاب کے نفاذ کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ اس بہترین کام کا مقصد بہت اچھا کام، ملک بھر کے بچوں کو مساوی تعلیم اور ایک متحد قوم کی تشکیل کرنی ہے۔ احساس اسکالرشپ پروگرام کے تحت تقریباً 50,000 طلباء کو اسکالرشپ دیے گئے، اور مزید گزشتہ 2 سالوں میں 1,42,000 طلباء کو احساس اسکالرشپ دی گئی۔ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا پیکیج آیا ہے۔ اور حال ہی میں ہائر ایجوکیشن کی جانب سے مجھے 2 ہفتے پہلے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ خصوصی افراد کے لیے، منسٹر صاحبہ اس پر غور کریں، خصوصی افراد کے لیے اپنی پالیسی میں خصوصی طلباء کو ملک بھر کے جامعات میں ٹیوشن فیس اور ہاسٹل فیس کی مد میں مکمل چھوٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کی تعلیم کی فراہمی اور انہیں ہنرمند بنانے کا مقصد پاکستان کو سماجی اور معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ ایک ان پڑھ انسان تو صرف بوجھ اٹھا سکتا ہے، مگر اگر ایک تعلیم یافتہ فرد جو ہے وہ اپنی روزی بڑھاتا ہے اور قوم کی روزی بھی، انکم کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ خصوصی افراد اور خواتین کے حقوق کے تحفظ پر بھی خاص توجہ دی گئی ہے، اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں، جس کے اندر ڈسیبلٹی ایکٹ 2020، زینب الرٹ ایکٹ 2020 اور اینٹی ریپ آرڈیننس 2020، یہ تینوں قوانین ہیں۔ حالیہ دنوں میں خواتین کے خلاف جنسی تشدد کے واقعات بھی سامنے آئے، جس پر سب کو افسوس ہے، اور میں سمجھتا ہوں بحیثیت ریاست ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے۔ حکومت نے جنسی زیادتی کے کیسز سے نمٹنے کے لیے قانون سازی بھی کی ہے اور انتظامی سطح پر کام بھی کیا ہے۔ ان اقدامات کے علاوہ ایک بہت ضروری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے۔ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ جہاں کہیں بھی ایسی چیز نظر آئے تو اس کو روکے۔ یہ ویڈیوز بناتے رہنا اور یہ کارروائی ہوتے رہنا، یہ پاکستانی معاشرے کو زیب نہیں دیتا۔ لہٰذا میں معاشرے سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کو بھی یہ کیفیت پر چوکیداری کرنی پڑے گی خواتین کی، تاکہ وہ آرام سے پھر سکیں۔ حضرت عمر کا قول ہے جو مجھے یاد آیا، حضرت عمر کا قول ہے، کسی نے ان سے پوچھا رضی اللہ عنہ، کسی نے ان سے پوچھا کہ ایک اچھا معاشرہ کیسا ہوگا؟ انہوں نے کہا ایک اچھے معاشرے میں عورت زیور سے لیس یمن سے دور تک چلی جائے اور اس کو کبھی یہ راستے میں یہ احساس نہ ہو کہ میں انسیف ہوں۔ یہ ہے ریاست مدینہ کا تصور جس طرف ہم نے جانا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے کچھ حصوں میں ابھی بھی خواتین کو ان کے وراثتی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ قرآن کی سورہ نساء کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بڑی تفصیل سے فریکشنز کے اندر بتا دیا کہ کیا دینا ہے۔ اس کے باوجود ایک اسلامی ریاست کے اندر اگر یہ بات نہ ہو تو بڑی افسوسناک ہے۔ لہٰذا حکومت نے خواتین کے ملکیتی حقوق کے نفاذ کا ایکٹ 2020 پاس کیا ہے، اور بڑی تعریف کی بات ہے۔ قانون تو اللہ کا موجود ہے صدیوں سے، مگر اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اور معاشرتی روایات کا مقابلہ ہم کو کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں علماء کرام اور میڈیا سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں لوگوں میں خواتین کے وراثتی حقوق سے متعلق آگہی پیدا کریں اور اس کا اہتمام کروائیں۔ معزز اراکین پارلیمان، اب اس بات سے میں آ جاؤں اس پر کہ گلوبل وارمنگ سے پاکستان کے اوپر
سیلاب و دیگر قدرتی آفات کے نقصانات کا امکان ہے اور پانی کی کمی کا۔ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے محترم عمران خان صاحب نے بروقت اور ووٹوں کی خاطر نہیں، نسلوں کی خاطر ملین ٹرین سونامی کا اعلان کیا تھا کے پی کے اندر۔ لوگ اعتراض کرتے رہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، پوری نہیں ہوئی، مگر یہ کہ دنیا نے اس بات کی تحقیق کی بنیاد پر بتا دیا۔ اس سے سیکھتے ہوئے مزید حکومت میں آنے کے بعد اس حکومت نے 10 بلین ٹری سونامی اور کلین اینڈ گرین پاکستان کا اعلان کیا ہے۔ طہارت جو مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے، جو نصف ایمان ہے، تو کلین اور گرین پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو گلوبل وارمنگ جیسی مشکلات سے آگے لے جائے گا۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے بارے میں 2-3 باتیں میں کر دوں کہ انتخابات کی شفافیت ہونی چاہیے، انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے، مگر اس طرح سے نہیں ہوں گی جس طرح سے یہاں شور شرابے کی محفل چلتی رہتی ہے۔ ای وی ایم ایک اہم آلہ کار ہے جس سے نہ صرف انتخابات میں شفافیت آئے گی اور نتائج کا بروقت پتہ چلے گا، ووٹر کی رازداری رہے گی۔ اس سسٹم کے اندر پرانا بیلٹ پیپر کا سسٹم بھی شامل ہے اور ایک کاؤنٹر بھی شامل ہے، یعنی کیلکولیٹر 50-60 سال سے ہم کیلکولیٹر پر کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ لوگ کہیں جی کیلکولیٹر پر بھی بھروسہ نہیں ہم کو۔ ایک کاؤنٹر ہے سیدھا سادہ، ووٹ بھی ہے، کاؤنٹر بھی ہے۔ تو لہٰذا میں درخواست کر رہا ہوں کہ اس کو سیاسی فٹ بال نہ بنایا جائے، ملک کی تقدیر کا تعلق ہے اس سے۔ حکومت سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے اور انہیں سیاسی عمل میں شریک کرنے کے لیے آئی ووٹنگ کو متعارف کرنے کے اقدامات بھی کر رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں اس سلسلے میں مکمل تعاون کریں گی تاکہ سمندر پار پاکستانی جو ہمارے اثاثہ ہیں اور پاکستان کو خطیر زر مبادلہ بھیجتے ہیں، اپنے سیاسی حقوق سے محروم نہ رہ جائیں۔ جناب چیئرمین، اب میں کچھ خارجہ امور پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ بھارت کئی دہائیوں سے نہتے کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے خود کو کشمیر کا ایمبیسڈر کہا اور بڑے مؤثر انداز میں بھارت کا اصل چہرہ دنیا کی ہر فورم پر بے نقاب کیا۔ پاکستان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ وہ تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے رابطے اور روابط قائم رکھے، اور پرائم منسٹر عمران خان، مجھے یاد ہے کہ جس دن پرائم منسٹر بنے اس کے اگلے دن انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ اگر ہندوستان ایک قدم امن کے لیے آگے رکھے گا تو میں 2 قدم رکھوں گا، مگر اس کو بھی بھارت نے ہماری کمزوری سمجھا، ہر مثبت قدم کا منفی جواب دیا۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ کو خوشی ہوگی یاد کر کے بھی کہ فروری 2019 میں بھارت نے پاکستان کی فضائی حدود کی جو خلاف ورزی کی تو پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، جہاز گرایا، اور اسی پارلیمنٹ کے مشورے سے پائلٹ کو بھی واپس گیا خیر سگالی کا اندیا دینے کے لیے، اس کو بھی غلط سمجھا گیا۔ تو میں بھارت پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کشمیر میں ظلم کا بازار بند کرے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کی حق خود ارادیت کے وعدے کو پورا کیا جائے۔ میں کشمیر کے عوام کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے اور قائم رہے گا۔ میں کشمیر پر پاکستان کے موقف پر حمایت کرنے پر چین، ترکی،
ईरान, अजरबैजान और बहुत सारे दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, टू ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड। भारत में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी और आरएसएस की शिद्दत पसंदाना और नस्ली इम्तियाज पर मबनी हिंदुत्व के फाशिस्ट नजरिए से इलाकाई सालमियत को भी बहुत खतरा है। मैं इसकी मजम्मत करता हूं और दुनिया को पहचानना चाहिए कि भारत कई सालों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है और तखरीबकारों का सहूलतकार भी बना हुआ है। भारत में जौहरी मवाद की चोरी और मार्केट में खरीदो फरोख्त बड़ा खतरनाक काम है। ये भारतीय गैर जिम्मेदारी का सबूत है, जिसकी वजह से आलमी अमन व सलामती खतरे में है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आलमी मीडिया इस पर खामोश रहा। ये कहीं और किसी मुल्क में होता तो कितना शोर मचता, और भारत में ये पहला इंसिडेंट नहीं है, बहुत सारे हो चुके हैं और आलमी मीडिया खामोश है। खारजा पॉलिसी के एतबार से इस्लामी दुनिया को दीगर चैलेंजेस हैं, जिसमें इस्लामोफोबिया भी है और इस्लाम दुश्मनी का सामना है। इस सिलसिले में पीएम इमरान खान साहब एक बहुत बड़े चैंपियन बने हैं और इन्होंने आलमी बरादरी बिलखुसूस मगरबी ममालिक को ये बात बावर कराई है कि वो इस्लाम दुश्मनी, तासुब और तंग नजरी पर मबनी पॉलिसियों को तर्क करके बैनुल अक़वामी सतह पर अमन और भाईचारे की फिजा कायम करे। हमारे ब्रादर मुल्क अफगानिस्तान में पिछले दिनों एक बड़ी तब्दीली आई है। इमरान खान साहब का तकरीबन 20 साल से ये मौक़िफ़ रहा है कि जंग के बजाय मुज़ाकरात की राह अपना कर मसाइल का हल तलाश किया जाए। तवील जंग, खरबों डॉलर खर्च करने के बाद फिर भी वहां अमन नहीं आया और हमने अमन के लिए बड़ा किरदार अदा किया। पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान की नई हुकूमत अफगानिस्तान की आवाम को मुत्तहिद करे, फतेह मक्का पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक माफ़ी की पॉलिसी अपनाए और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान की सरजमीन में किसी पड़ोसी मुल्क को कोई ख़तरा ना हो। इस सिलसिले में तालिबान रहनुमाओं के बयानात हौसला अफजा हैं। अब दुनिया को चाहिए कि इस वक्त अफगान अवाम को बेयारो मददगार ना छोड़ा जाए, इनकी मदद की जाए, एक इंसानी बहरान ना पैदा होने दिया जाए और अफगानिस्तान की तामीर और बहाली में अपना पूरा किरदार अदा करें। पाकिस्तान इस वक्त भी मेडिकल और ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान को फराहम कर रहा है और पाकिस्तान का PIA फ्लैग कैरियर जनाब आलमी बरादरी के अफराद के इनखला में पेश भी रहा और इसको पाकिस्तान इस काम को सारी दुनिया ने सराहा भी है। दुनिया को यह भी तस्लीम करना होगा कि अफगानिस्तान के बारे में मोहतरम इमरान खान साहब और पाकिस्तान का मशवरा दुरुस्त साबित हुआ। इस मौके पर मैं पहले भी कह चुका हूं, दुनिया को पाकिस्तान को बिला जवाज तनकीद के बजाय इमरान खान के सियासी तदब्बर को अपना अच्छा समझते हुए दीगर मामलात में भी इनकी शागिर्दी और मुरीदी अख्तियार करनी चाहिए। कितना बड़ा मशवरा दिया गया, खरबों डॉलर खर्च करके बात समझ आई, लाखों अफराद मर गए, फिर बात समझ में आई तो कम से कम सियासी मुदब्बिर की मशवरों पर काम करें। मजीद बरा पाकिस्तान अपनी माशी तरक्की के लिए जियो इकोनॉमिक्स और रीजनल कनेक्टिविटी के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो भी दे रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम और इक़्तिसादी ताउन तंजीम के साथ साथ दीगर फोरम्स पर भी इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ की कोशिशें की हैं। पाकिस्तान इस अमर का ख्वाह है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी से ख़ित्ते की मईशतों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए और जितने फॉरेन विजिटर्स हमारे सेंट्रल एशियन रीजन से आए हैं और यह प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे डेलीगेशंस गए हैं, उन सब ने इस बात का इजहार किया और वो मुंतज़िर हैं। इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान में अमन सारे पड़ोसी ममालिक के लिए बहुत खुश आइंद साबित होगा।
خواتین و حضرات، اپنے دیرینہ دوست چین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں اور ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں۔ چین نے پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن کچھ ملک دشمن عناصر بالخصوص ہندوستان شروع سے پاک چین اقتصادی راہداری کو سبوتاژ کرنے کے درپے ہے۔ میں بھارت پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے مقاصد میں بھی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا اور پاک چین دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی۔ میں پاکستانی حکومت اور قوم کی جانب سے ترکی، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ایران اور دیگر دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ شروع میں بہت زور سے بولنا پڑا تو پیاس زیادہ لگی۔ اب جناب ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے اپنے پسندیدہ اختتام کے قریب آ رہا ہوں، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے افسوس یہ ہے کہ ہر وقت اس بات کا ذکر ہے کہ ہم ایسے ہیں اور ایسے خراب ہیں اور یہ کیا۔ پاکستانی قوم کی سٹرینتھس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو پچھلے 4-5 دہائیوں میں ہم نے ایکوائر کی ہیں، حاصل کی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 1974 میں بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا اور اس کے بعد پاکستان نے یہ طے کیا کہ ہم اپنے آپ کو اپنا نیوکلیئر ڈیٹرنٹ بنائیں گے، اور آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ 7 سال کے چھوٹے سے عرصے کے اندر اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اتنا بڑا کام کر کے دکھایا۔ یہ آپ کی ذہانت کا کریڈٹ ہے۔ دوسرے، مطلب یہ چیزیں یاد رہنی چاہیے تاکہ قوم کو احساس تو ہو کہ کتنی عظیم قوم بنتی جا رہی ہے۔ دوسرے، افغان پناہ گزین کے بارے میں 35 سے 40 لاکھ مہاجرین کو آپ نے پناہ دی، ہمدردی کے جذبے کے تحت، اور کوئی جذبہ نہیں تھا، ہمدردی کے جذبے کے تحت۔ اور دنیا جو ہمیں ہیومینیٹیرینزم سکھاتی ہے اور ہیومن رائٹ سکھاتی ہے، وہ 100 مہاجرین کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور بحر روم کے اندر ڈوبنے دیتی ہے۔ اور پاکستان نے 35 اور 40 لاکھ مہاجرین کو 3-4 دہائیوں تک پناہ دی۔ بڑی بات ہے، یہ دل کی بات ہے، یہ آپ کی طاقت ہے۔ تیسری بات جو آپ نے حاصل کی، وہ دنیا مانے نہ مانے، ماننا پڑے گا کہ دہشت گردی کا آپ نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ کوئی قوم اتنی کامیاب نہیں ہوئی جتنے آپ کامیاب ہوئے ہیں۔ پاکستانی فوج کو خراج تحسین، ہمارے پولیس والوں کو خراج تحسین، رینجرز کو خراج تحسین، قوم کو خراج تحسین کہ آپ نے مقابلہ کیا، جانیں قربان کی مگر پاکستان کو بچایا۔ یہ بڑی طاقت ہے، اس کو کبھی کم مت سمجھیے گا، دنیا میں آپ انوکھے ہیں۔ چوتھی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو آپ کی طاقتیں ہیں ان کا ذکر کر رہا تھا کہ آپ کی فراخ دلی انوکھی ہے۔ چاہے زلزلہ ہو، چاہے سیلاب ہو، ٹریفک جام ہو جاتا ہے کہ پاکستانی قوم خود نکلتی ہے، حکومت بعد میں نکلے، یہ آپ کی فراخ دلی ہے۔ کبھی کسی نیک کام کے لیے پیسوں کی کمی نہیں ہوئی۔ شوکت خانم اسپتال اس بات کی گواہی دے گا، عیدی صاحب مرحوم اس بات کی گواہی دیں گے۔ بڑی فراخ دل قوم ہے آپ۔ کووڈ کے اندر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ہر فرد نے مدد کی، تو یہ آپ کی فراخ دلی ہے، یہ چوتھی طاقت تھی آپ کی۔ پھر کورونا میں کامیابی آپ نے حاصل کی، اور اس کے 4-5 پلرز ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے انسانی ہمدردی کی بساط بچھائی اور یہ کہا کہ میں غریب کو بھوکا نہیں مرنے دوں گا۔ اس بساط کے اوپر، یہ بساط پہلی چیز تھی، دنیا میں کوئی کہتا نہیں تھا جب کہ یہ بھی ایک ایشو ہے۔ انہوں نے کہا جی پاکستان کے اندر انسانی ہمدردی، ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، پارشل اور سمارٹ لاک ڈاؤن، اور ذہانت کے ساتھ ڈیٹا کی بنیاد پر آپ نے اس کو مینج کیا۔ پھر احساس کے ذریعے لوگوں کی مدد کی۔ ہم غریب قوم، جیب میں ہاتھ ڈال کر پھر بھی غریبوں کی احساس پروگرام کے تحت 12,000 روپے سب کو دیے گئے۔ پھر میڈیا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں
آج میں یہ کہتا ہوں کہ ہزاروں مرتبہ روزانہ انہوں نے یہ نشاندہی کی کہ ہاتھ دھو، فاصلہ رکھو، تو میڈیا کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے زیادہ علماء کا بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے اپنی مساجد کھلی رکھی، لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم ہی مسلمان رہ گئے ہو، ساری دنیا میں مساجد بند ہیں۔ ہم نے اللہ سے تعلق قائم رکھا، اور میں سمجھتا ہوں جو کامیابی کی بنیاد ہے وہ ان ساری چیزوں پر منحصر ہے، اللہ سے بھی تعلق قائم رکھا۔ تو یہ تھی 5 چیزیں جو آپ کی طاقت ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھو، مگر 3 چیزوں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے حاصل کرنی ہے۔ پہلی، فیک نیوز۔ دنیا تباہ ہوئی ہے اس بنیاد پر، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لائے تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم جذبات سے مغلوب ہو کر کسی قوم پر جا چڑھو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ یہ ٹوٹلی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن آپ کو یاد ہیں؟ یہ فیک نیوز، قوموں کو تب گمراہ کیا گیا اور قوموں نے قوموں پر حملہ کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا اس بات سے، میں سمجھتا ہوں جو مسلمان نہیں ہے اس کو ایمان لانا پڑے گا، یہ ٹوٹلی اس واقعے کی نشاندہی کرتی ہے یہ اللہ کی آیت کہ تصدیق کر لو، ورنہ کسی قوم پر تم جڑ دوڑو گے، تباہی ہوگی اور پھر تم پچھتاؤ گے۔ ٹوٹلی اس بات کے اوپر ہے۔ تو میں کہتا ہوں فیک نیوز کا حملہ دنیا بھر میں اس وقت بڑا خراب حملہ ہے، الیکشنز کے اوپر اثر انداز کرتا ہے۔ لہٰذا پاکستانی قوم اگر یہ چیز، اس میں پیسے نہیں خرچ ہوں گے، اگر یہ چیز سیکھ لے کہ فیک نیوز کو ترازو میں تول کر احتیاط کرے تو یہ ایک طاقت آپ کی بڑھے گی، بہت ضروری۔ اگلے زمانے کے لیے ان کے ہتھیار بہت مضبوط ہو گئے ہیں، اگلے زمانے کے لیے ضرورت ہے۔ دوسری بات بڑی اہم جس کا تعلق ہم سب سے ہے وہ ہے غیبت۔ اور غیبت ہوتی کیا ہے چیئرمین صاحب؟ غیبت بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ ایک واقعہ میں نے دیکھا مثال کے طور پر، جس میں عورت کا بھی کوئی کردار ہو، وہ میں نے اپنی ماں کے پاس آ کر سنایا کہ بھئی یہ ہوا، اور جتنی احتیاط کے ساتھ میں اپنی ماں کو یہ بات سناؤں گا، اس کے 2 گھنٹے بعد میں اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھوں اور جو میں وہاں گفتگو کروں اس کے چند جملے میری ماں کو سنا دیے جائیں۔ وہ ماحول مختلف، وہ حالات مختلف، یہ ہے غیبت۔ اور میری ماں وہ جب گفتگو میری سنے گی وہ کہے گی یہ تو میں نے ایسا بچہ ہی نہیں پیدا کیا۔ تو لہٰذا غیبت بڑی مہلک ہے، قوم کو تباہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ایسا ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ فیک نیوز اور غیبت، اس میں کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا، صرف اپنے اخلاق کی تعمیر آپ کرتے ہیں۔ اور غیبت کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کے اوپر آپ لوگوں نے بڑی گفتگو کی پچھلے چند ماہ میں، بڑی ضروری کیفیت ہے۔ لہٰذا سب سے امپورٹنٹ چیز تربیت میں گھر ہے، خاندان ہے، اس کی اہمیت کو کمزور مت ہونے دیجئے۔ سارے مغربی ممالک کے اندر یہ خاندان کمزور ہوا ہے۔ تربیت خاندان سے شروع ہوتی ہے، پہلا پلر۔ دوسرا سکول ہے اور یکساں تعلیمی نصاب، اور وہاں پر تربیت ہوگی تو دوسرا پلر آپ کا مضبوط ہوگا۔ تیسرا میڈیا ہے۔ میڈیا صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے تو نہیں ہے، یہ میرے گھر کے اندر کئی گھنٹے میرے بچوں کے سامنے جب میڈیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ قوم کی تربیت کی بات کرے، صرف انٹرٹینمنٹ نہیں۔ اور چوتھے، ممبر و محراب۔ چوتھے ممبر و محراب کہ ریاست مدینہ بنی تھی مسجد نبوی سے، وہاں کا جو پیغام تھا وہ دنیا بھر میں گیا اور دنیا بھر پر غالب ہوا۔ تو آج میں سمجھتا ہوں علماء سے میری اپیل ہے کہ قوم بنانے میں ممبر و محراب اسلامی ریاست کا ایک بنیادی ستون ہے، تو وہاں سے قوم کی تربیت بھی ہوگی۔ تو خواتین و حضرات، ممبران پارلیمان، میں اپنی تقریر میں پاکستان کی 5 صلاحیتوں کا میں نے ذکر کیا، جس میں آپ کی ذہانت، آپ کی ہمدردی کا جذبہ، آپ کی بہادری کا مظاہرہ، آپ میں خیرات کا جذبہ اور آپ کی تنظیم
جو کووڈ میں آپ نے دکھائی اور ہمدردی کے ساتھ تنظیم، آرگنائزیشنل سکلز جو قائد اعظم نے کہا تھا. تو اور 3 چیزوں کی میں نے آپ سے درخواست کی: فیک نیوز کو سمجھنا، غیبت سے گریز کرنا اور تربیت. اب ان سب چیزوں کے اندر اگر دیانتدار قیادت کی چاشنی ملائی جائے تو میرا دل، میرا دماغ، میرا جسم، میرا روا اور میرا ایمان پکار کر یہ کہتا ہے کہ ہم دیکھیں گے ایک چمکتا، دمکتا، ابھرتا ہوا، مسکراتا ہوا پاکستان نیا. پاکستان پائندہ باد. آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو.